دوسری قسم کی زمین آپ نے فرمایا وہ ہے جو سخت ہوتی ہے، پانی کو جذب تو نہیں کر سکتی لیکن پانی اپنے اندر جمع کر لیتی ہے، جیسے تالاب وغیرہ ہیں۔ اس پانی سے براہ راست تو اس زمین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی چیز اس سے پیدا نہیں ہو رہی ہوتی، لیکن اس پانی سے جو وہاں جمع ہو جاتا ہے، جانور بھی پینے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، انسان بھی پینے کے لیے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پینے کے علاوہ کھیتی باڑی کے لیے بھی پانی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ تیسری قسم کی زمین وہ ہے جو سخت پتھریلی ہوتی ہے، مسطح ہوتی ہے، ہموار جیسی ہوتی ہے، یا ایسی ڈھلان ہوتی ہے جس میں پانی بہہ جائے، کوئی اس میں گڑھا نہیں ہوتا، وہ پانی کو نہ اپنے اندر جذب کرتی ہے نہ اس میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ تو ایسی زمین جو ہے وہ پانی سے نہ خود فیض پاتی ہے، نہ اپنے اندر روک کر دوسروں کو اس سے کوئی فیض پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی طرح کی جو زمین ہے، اس کی مثال، زمین کی مثال جو ہے جو پانی جذب کر کے پھر اپنی فصلیں پیدا کر کے فائدہ پہنچاتی ہے، اس عالم کی طرح ہے، اس شخص کی طرح ہے جو نہ صرف خود دین حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، بلکہ دوسروں کو بھی اس علم اور دین سے جو اس نے حاصل کیا ہو فائدہ اور فیض پہنچاتا ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری قسم کا آدمی اس پتھریلی زمین کی طرح ہے جس پر نہ پانی ٹھہرتا ہے اور نہ جس میں جذب ہوتا ہے۔ روحانی بارش نہ اس کو کچھ فیض پہنچاتی ہے، نہ دوسرے اس سے کوئی فائدہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دوسری قسم کی زمین کی مثال آپ نے بیان نہیں فرمائی، لیکن اس کی پانی کی پہلے مثال دے کر اس کو ظاہر ہے کہ یہی مطلب ہے اس کا جو اس کی وضاحت میں پہلے بیان فرمایا، کہ ایسے تالاب جو خود تو فائدہ نہیں اٹھا رہے ہوتے زمین ان کی، لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ایسا شخص جو دین اور علم تو سیکھتا ہے لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا، لیکن دوسروں کو جو علم اور دین اس نے سیکھا ہے سکھاتا ہے، اور اس کے سکھانے سے بعض نیک فطرت اس پر عمل کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنے مامور بھیجتا ہے تو ان کے روحانی پانی سے یہی تین قسم کے گروہ ہیں جو سامنے آتے ہیں۔ بس ایک حقیقی مومن کو کوشش کرنی چاہیے کہ پہلی قسم میں شامل ہونے کی کوشش کرے، خود بھی فائدہ اٹھائے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانے کی طرف توجہ دے، اپنی نسلوں میں بھی، اپنے ماحول میں بھی ایسی فصلیں لگائے جو انسانیت کو فیض پہنچانے والی ہوں، تبھی اناف خدا کے فضلوں سے حقیقی رنگ میں ہم فائدہ اٹھانے والے ہوں گے، فیض حاصل کرنے والے بن سکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور ہر قسم کے چلنے پھرنے والے جانور پھیلائے، یہ بھی تمہارے لیے نفع ہے۔ تو یہ جانوروں کو پھیلانا بھی اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے ایک احسان ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر ذکر فرمایا ہے۔ جیسے فرماتا ہے سورۃ النحل میں کہ وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ، اور مویشیوں کو بھی اس نے پیدا کیا، تمہارے لیے ان میں گرمی حاصل کرنے کے سامان ہیں اور بہت سے فوائد ہیں، اور ان میں بعض کو تم کھاتے بھی ہو، اور تمہارے لیے ان میں خوبصورتی ہے
جب تم انہیں شام کو چرا کر لاتے ہو اور جب تم انہیں چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیتے ہو۔ تو ان کے ذریعے سے انسان ان جانوروں کے ذریعے سے فائدہ اٹھاتا ہے، ان کا گوشت استعمال کر کے، ان کی اون استعمال کر کے، ان کی کھال استعمال کر کے، بلکہ ان کی ہڈیاں تک استعمال ہو جاتی ہیں جانوروں کی بعض دفعہ۔ پھر یہ ایک دولت کمانے کا ذریعہ بھی ہے، جانور پالے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے دولت لوگ رکھتے ہیں، تجارت کرتے ہیں۔ پہلی آیت جو سورہ بقرہ کی تھی، جو پہلے میں نے پڑھی تھی سب سے پہلے، جس کی وضاحت میں کر رہا ہوں، اس میں دابہ کا لفظ ہے اور یہاں انعام کا لفظ ہے۔ انعام کہتے ہیں چارپائیوں کو، لیکن قرآن کریم میں ہی دابہ چارپائیوں کے لیے اور ہر قسم کے جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بس دابہ سے مراد ہر قسم کے جانور ہیں۔ ایک جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہوتی کہ وہ لوگوں کو ان کے ارتکاب جرم پر فوراً پکڑ لیتا اور توبہ کے لیے مہلت نہ دیتا تو زمین میں کسی جاندار کو زندہ نہ چھوڑتا۔ بس اللہ تعالیٰ کیونکہ فوری سزا نہیں دینا چاہتا، یہ اس کا طریق نہیں ہے کہ فوری سزا دے، اس لیے اس نے اس کے نفع کے لیے یہ تمام قسم کے جانور جو ہیں زمین میں چھوڑے ہوئے ہیں، جن میں چھوٹے چھوٹے حشرات بھی ہیں اور بڑے جانور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ زمین کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر کے اس میں ہر قسم کے جانور پھیلانے کی مثال دے کر فرماتا ہے کہ اس زندگی میں جو زمین میں ہے ان جانوروں کا بھی بہت بڑا کردار ہے، کیونکہ فرمایا کہ اگر زندگی ختم کرنی ہو تو صرف یہاں کے جو باقی حیوان ہیں انہیں کو ختم کر دوں تو زندگی ختم ہو جائے گی انسانوں کی۔ بس اسی طرح فرمایا کہ روحانی دنیا میں بھی دابہ ہیں، اور وہ ایسے مومن ہیں جو روحانی پانی سے فیض یاب ہو کر پھر زمین کی رونق قائم کرتے ہیں اور کثرت سے دنیا میں پھیل کر اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں۔ بس یہ ایک اہم ذمہ داری لگا دی گئی ہے مامورین کے جماعت کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پھیلا کر اس دنیا کی زندگی اور رونق کے سامان پیدا کریں۔ پھر ہواؤں کے بارے میں فرمایا کہ ہواؤں کو مومنوں کے لیے مسخر کر دیا گیا روحانی دنیا میں، تاکہ ان روحانی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، تاکہ ان روحانی ہواؤں سے دنیا کو فیض پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی ہوائیں روحانی دنیا میں چلاتا ہے اور اپنے مامورین کی اور ان کی جماعت کی مدد بھی ان سے فرماتا ہے۔ اگر مخالفت کی آندھیاں آتی ہیں تو ان کے نقصان سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، مومنین کے حق میں مسخر کر دیتا ہے۔ جماعت احمدیہ کی تاریخ میں ہی دیکھ لیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے لے کر آج تک اللہ تعالیٰ خود اپنے فضل سے مخالف ہواؤں کے رخ بدل رہا ہے، اور ایسی ہوائیں پھر نہ صرف رخ بدلتا ہے بلکہ ایسی ہوائیں ہمارے حق میں چلاتا ہے جو سعید دلوں کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی سچائی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ روزانہ کی ڈاک میں کئی دفعہ ایسے خط ہوتے ہیں جن میں ایسا ذکر ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو احمدیت کے پیغام کے ٹھنڈے جھونکے خود خدا تعالیٰ کی طرف سے پہنچتے ہیں، اور عربوں میں خاص طور پر، عربوں کا تو ویسے بھی عربی زبان کی فصاحت کی وجہ سے اور دوسرے اپنے مزاج کی وجہ سے، جو شاید زبان کی وجہ سے ہی ہو، ان کا بیان ایسا ہوتا ہے
اپنی بیتوں کے جب ذکر کر رہے ہوتے ہیں کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کی، تو ٹھنڈی ہواؤں کی مثالیں دیتے ہیں۔ تو یہ ہیں اللہ تعالیٰ کے کام کہ بارشیں اور ہوائیں مومنوں کی تائید میں بھیجتا ہے۔ بس یہ ہے ہمارا نافع خدا